اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس پر ایک سوال کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کا سوال کا جواب دینے کے لیے آدم علیہ السلام کا ایک امتحان لیا فرشتوں کے سامنے، جس سے آدم علیہ السلام کی عظمت کو ان پر واضح کر دیا۔ اب یہاں آپ علیہ السلام کی عظمت کو فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے اور اس کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے فرشتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ فرشتوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ آپ اگر اس مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کی تحمید اور تقدیس کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حمد و ثنا کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ تو یہاں فرشتوں کا امتحان بھی لیا جا رہا ہے کہ اب حکم ہو رہا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ تو یہ سجدے کا جو حکم تھا دو وجہ سے تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ سجدہ جائز تھا۔ اس کے بعد یہ سجدہ ہماری شریعت میں ممنوع ہو گیا، منع فرما دیا گیا سجدہ تعظیمی سے، تاکہ شرک کا بھی شائبہ نہ رہے۔ اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ کروانا اس بات کی تلقین کرنا تھا کہ فرشتوں کو یہ تلقین کی جا رہی تھی کہ اس دنیا کے جتنے بھی انتظامات اور جتنی بھی چیزوں کے اختیارات تمہیں دیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں اب انسان کے لیے مسخر یعنی انسان کے کنٹرول میں کر دی جائیں گی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو اگرچہ یہ حکم براہ راست فرشتوں کو تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ حکم اس دنیا کی تمام مخلوقات کو تھا۔ جن مخلوقات میں سے ایک مخلوق ابلیس یعنی جنوں میں ابلیس بھی تھا، تو اس کو بھی یہ حکم ہوا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کیا۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں آگے آ رہا ہے، اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ تم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ مٹی کو جب اوپر سے چھوڑیں تو وہ نیچے جاتی ہے اور آگ جب جلائی جائے تو وہ اوپر جاتی ہے، تو حکم تو یہ ہوتا ہے کہ آدم مجھے سجدہ کریں، لیکن آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں، لہذا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا، سجدے کا انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہاں دو سبق ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو اپنی بڑائی نہیں بھگارنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کہ اس میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو وہ ہمیں کتنا ہی حکمت کے خلاف لگے، اس کی حکمت ہمارے سمجھ آئے یا نہ آئے، ہماری عقل کے کتنا ہی خلاف ہو، کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے، اصول کے مطابق یہ حکم ہونا چاہیے اور یہ حکم ہو رہا ہے، تو اصول انسان کے جب اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے تو سارے کے سارے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تعمیل حکم خداوندی فوراً ہونا چاہیے جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے۔ یہی اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور یہی اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کہلاتی ہے۔ تو جو بندے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی عقل کے گھوڑے استعمال نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے اس کی فوراً سر جھکا کر تعمیل کر لیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آپ کو جنت میں داخل فرما دیا اور یہ حکم فرمایا کہ اس جنت میں سے جہاں سے چاہیں آپ وہاں سے کھا سکتے ہیں، جہاں سے چاہیں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہاں ایک درخت ہے، آپ کو اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس درخت کو کھانا تو بہت دور کی بات، قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں قرآن کریم نے صراحتاً کوئی حکم نہیں فرمایا ہے، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم یہ درخت گندم یعنی گیہوں کا تھا، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انگور کا تھا، لیکن کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ یقینی طور پر بھروسہ کر لیا جائے کہ وہ درخت کون سا تھا۔
اس لیے اس بات کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہاں ایک درخت تھا جس کے پاس جانے کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا۔ یہاں یہ معاملہ ہوا کہ جس کی تفصیل سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گی کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کر دیا، تو وہ غصے میں آیا اور اس نے سوچا کہ میں اب آدم سے بدلہ لوں گا، اور اس نے بدلہ لینے کے لیے ترکیب سوجھی کہ کیونکہ میں نے نافرمانی کی اللہ رب العزت کی، تو میں نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس جنت سے نکالا گیا، آسمان سے اتارا گیا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آدم علیہ السلام سے نافرمانی کرواؤں، آدم اور اس کی بیوی سے، تاکہ وہ بھی جنت سے نکال دیے جائیں۔ تو اس نے کوشش کی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی شیطان نے یہ کوشش کی اور ان کو بہکا کر اس پھل کے کھانے پر آمادہ کر لیا، اور پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آگے آ رہا ہے کہ اس نے انہیں یہ کہہ کر بہکایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے یہ جو درخت بنایا ہے اس کے اندر بہت بڑی خاصیت رکھی ہے، اور وہ یہ کہ جو اس کو کھا لے گا اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہو جائے گی، اس کو موت نہ آئے گی۔ اور رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس کے قریب جانے سے منع کیا، یعنی اس کو کھانے سے منع کیا تھا، تو وہ اس لیے تھا کہ تمہاری نئی نئی تخلیق ہوئی تھی، تو تمہارا بدن اور تمہارا جسم جو ہے وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اس کو کھا سکے اور پچا سکے۔ اب کیونکہ تم جنت کے ماحول میں رہنے لگے ہو، تم جنت کے ماحول میں کھانے پینے لگے ہو، تو تمہارا بدن اس لائق ہو گیا، تمہارا جسم اس لائق ہو گیا کہ تم اس کو کھا سکتے ہو۔ لہذا اللہ رب العزت نے جو منع فرمایا تھا تو وہ ممانعت اب باقی نہ رہی، وہ حکم جو تھا نہ کرنے کا اس کام کو، وہ حکم اب باقی نہیں رہا، کیونکہ وجہ ختم ہو گئی تو حکم ختم ہو گیا، لہذا اب تم اسے کھا سکتے ہو۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو اس دنیا میں آسمان سے اس دنیا میں اتار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد نتیجے کے طور پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم، حضرت حوا اور ابلیس کو اس دنیا میں اتار دیا، اور ان کو آپس میں یہ کہہ دیا کہ تم ایک دوسرے کے رہتی دنیا تک دشمن رہو گے، کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا کہ تمہیں اس دنیا میں ایک مدت تک رہنا ہے، یہ نہیں کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ جو آج انسان دھوکے میں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں، اب یہ دنیا میری ہی ہے، اس دنیا میں رہوں گا، موت مجھے نہیں آئے گی، تو یہاں اس آیت کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ اس دنیا کے اندر تمہیں کچھ وقت رہنا ہے، کچھ وقت اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد لوٹ کر پھر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جا کر یہ بھول جاؤ کہ اس دنیا سے تمہیں کبھی لوٹ کر بھی جانا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے چاہا کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے، لیکن ان کی زبان سے کوئی الفاظ ایسے ادا نہیں ہو رہے تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، کیونکہ واقعہ پہلی بار پیش آیا تھا۔ تو کوئی بات کسی چیز کی اپلیکیشن آپ اسکول کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، کالج کے اندر جب آپ جو ہے پرائمری اسکول کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کا نیو ایڈمیشن ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اپلیکیشن کس چیز کی کس طرح سے دینا ہے، تو آپ کو الفاظ نہیں ملتے کہ ہم اپنی بات کس طرح سے پیش کریں۔ تو ایسے ہی کیونکہ واقعہ پہلی بار پیش آیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اللہ رب العزت سے کس طرح سے توبہ کریں۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کے حال کو خوب جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کو جان لیا اور سمجھ لیا، اور ان کو توبہ کے پھر یہ کلمات سکھائے جو آگے سورہ اعراف میں آ رہے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انہوں نے یہ کہہ کر دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار اگر آپ نے ہماری توبہ قبول نہ کری، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، یعنی ہم نے گناہ کیا اور اپنے اوپر ظلم کر لیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پر رحم نہ کیا، تو پھر تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں انشاءاللہ آئے گا۔
تو اس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ جب کبھی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کے بہکامے میں آ کر تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل سے ایسی آواز نکلنا چاہیے، آپ کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ پچھلی غلطی پر نادم ہوں، آپ اس سے ندامت کا اظہار کریں اور آئندہ کے لیے یہ سچا ارادہ کریں کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، تو یہ آپ کی توبہ کے لیے کافی ہے، اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ کلمات توبہ کے خود سکھائے ہیں، تو ان کلمات کے ساتھ توبہ کرنے میں امید زیادہ ہے قبولیت کی کہ اللہ رب العزت آپ کی توبہ کو جلد ہی قبول فرمائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 30 کے اندر یہ پہلے ہی وعدہ فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے سے پہلے ہی ارادہ ظاہر یہ فرما دیا کہ ہم اس مخلوق کو جو پیدا فرما رہے ہیں اس کو اپنی زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجیں گے، یعنی اس کو پیدا ہی ہم زمین پر بھیجنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بعد میں ان کو جنت میں داخل فرمایا اور بعد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جو جہالت کی بنا پر یہ کہتے ہیں، خود میں نے بھی سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام سے غلطی نہ ہوتی تو ہم جنت میں رہ رہے ہوتے، ان کی غلطی ہے اور ہم اس دنیا میں نعوذ باللہ۔ یہ کلمہ کفر ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کا کلمہ کہتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نے نکاح کیا ہوا تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی دنیا میں بھیجنے کے لیے کیا تھا۔ ان کو جنت میں رکھنا وہ تو ایک مقصد کے تحت تھا، ایک حکمت کے، ان کو ایک سمجھانے کے لیے ایک چیز۔ یہاں یہ بات بار بار یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن جنت میں ان کو رکھنا اور جنت دکھانا وہ اس لیے تھا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام جان لیں کہ اس دنیا سے لوٹنے کے بعد ان کی منزل یہ ہے، ان کا ٹھکانہ یہ ہے، اور اس واقعے کا پیش آنا وہ اس لیے تھا تاکہ آدم علیہ السلام دنیا میں جانے سے پہلے یہ جان لیں کہ اس جنت کو حاصل کرنے میں، اس مقصد کو حاصل کرنے میں کس طرح کی رکاوٹیں آپ کے سامنے پیش آ سکتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ توبہ کا یہ معاملہ تو وہ اس لیے تھا تاکہ وہ یہ جان لیں کہ جب دنیا میں اگر ان سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لیں۔ یہاں پر پھر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں جو غلطی ہے یہ نافرمانی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی، بونافائیڈ مسٹیک ہے، کہ یہاں پر سوچ کی غلطی ہے کہ انہوں نے شیطان کی بات میں آ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ سوچ کی غلطی، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ ممانعت اس وجہ سے تھی کہ جسم ہمارے اس لائق نہیں تھے کہ اس کو کھا سکیں، اب اس کو کھا سکتے ہیں تو ممانعت نہیں رہی، تو اس کی باتوں میں آ کر غلطی کی۔ حقیقتاً اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی، نہ ہی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا تصور حضرت آدم علیہ السلام کے خیال میں تھا۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا فتاب علیہ، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس آیت سے عیسائیوں کی اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے، جو یہ کہتے ہیں، ان کا ایک برا عقیدہ، وہ یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے تو ان کی یہ غلطی اب اولاد آدم کے فطرت اور نیچر میں رکھ دی گئی۔ اب جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے اور یہ قیامت تک ایسا ہی رہتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا کفارہ کرنے کے لیے، ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنا بیٹا یعنی عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو قربان کر کے اس کا کفارہ دیا۔ یہ ان کا انتہائی گھٹیا اور بیکار عقیدہ ہے، جس کی اس آیت کے اندر تردید ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی وہاں توبہ قبول کر لی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا گناہ اولاد آدم کی طرف ٹرانسفر ہوتا رہا اور ان کی فطرت اور نیچر میں رکھ دیا گیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس گناہ کے کفارے کے لیے اللہ رب العزت کو اپنا بیٹا بھیجنا پڑا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید فرمائی ہے۔ آگے اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے راستے پر جانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔